والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 7 ستمبر بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 87 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 551 سے لے کر تقریباً 556 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب ہے جی باب الکبر، تکبر کا بیان۔ کس کا جی؟ بولنا پڑے گا بھائی، کس کا بیان ہے؟ تکبر۔ حدیث نمبر 551، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن الثقعبی ابن زہیر عن زید بن اسلم قال لا اعلمه الا عن عطاء ابن یسار عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء رجل من اہل البادیہ، تو ایک شخص آیا جو کہ جنگلی تھا، جنگل سے آیا، تو علیہ جبۃ سیحانہ، اس نے نا ایک سیحانی قسم کا جبہ پہنا ہوا تھا، سیحانی جبہ پہنا ہوا تھا۔ حتیٰ قام علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آگے کھڑا ہو گیا، اور عجیب اس نے جانگلی قسم کی بات کی، کہنے لگا فقال ان صاحبکم قد وعد کل فارس او قال یرید ان یدع کل فارس۔ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھی نے گھوڑ سوار ذلیل کر دیے ہے، یا یہ کہا کہ ذلیل کر دیں گے، یعنی جو گھوڑے پر بیٹھنے والے ہیں امیر لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیا ہے یا کر دیں گے۔ کیوں کہا؟ آگے سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ وَيَرْفَعُ كُلَّ رَاعٍ، اور ہر بکری چرانے والے کو بلند کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے برابر کر دیا ہے، امیر غریب کا کوئی فرق ہے۔ اب جو امیر کو برابر کیا تو وہ کہہ رہا ہے آپ نے گھوڑے والوں کو ذلیل کر دیا، اونچوں کو نیچا کیا، اور جو بکریاں چروانے والے کمی قسم کے لوگ تھے ان کو اونچا کر دیا۔ تو فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجامع جبتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کو پکڑ لیا۔ جبہ سمجھتے نا اوپر، میں بتاتا ہوں ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جبے کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال الا ارى علیک لباسا من لا یعقل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے بے عقلوں کا لباس پہن رکھا ہے۔ اب اس کے دو معنی آپ لے لیں، ایک تو وہ اس علاقے کا لباس ہے، آپ بولے میں مسئلہ سمجھاؤں گا، اس علاقے کا لباس ہے، ایک تو بات یہ ہے، اور دوسرا بات کہ اس نے بات بے عقلوں والی کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی سوچ کو حضور نے کہا کہ تم نے بے عقلوں والا لباس پہن رکھا ہے، کہ تیری سوچ عقل مندوں والی۔ اب اس سے یہ مسئلہ تو نکلتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کل میں ایک عرس پاک میں تھا علی پور چٹھا میں، تو مولویوں نے وہ اوپر سے وہ پہنے ہوئے تھے جو ایک قمیض ہوتی ہے نا لمبی سی ٹخنوں کے قریب تک،
اس کو آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جبئی ہے، جبئی کہتے ہیں نا، ہاں اس کو ہمارے ادھر دیہاتی تو فتوئی کہتے ہیں، فتوئی، یعنی فتوئی پا لی ہے بھائی، اچھا آپ اس اور کو کہتے ہیں، بہرحال وہ جبہ، ایک ہوتا ہے کبا، وہ کبا پہننا تو سنت ہے، وہ جو اوپر پہنتے ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے کہ ہم ہیں تو پاکستانی مگر وہ عربیوں والا چولا سا لمبا سا پہنا ہوا ہے، اور بندہ بندوں میں بیٹھا اوپرا اوپرا لگتا ہے کہ یار اس نے کیا برقع سا پہن لیا ہے، تو بندہ اچھا لگتا، تو جو لباس جس علاقے کا ہو وہ پہننا چاہیے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو۔ خیر آپ نے اس کو فرمایا کہ تو نے تو بے عقلوں والا لباس پہن رکھا ہے۔ ثم قال ان النبی اللہ نوحا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی جو تھے نا نوح علیہ السلام، ان النبی اللہ نوحا علیہ السلام لما حضرته الوفات قال لابنہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کی ظاہری وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا انی قاص علیک الوصیۃ امرک باثنتین، اے بیٹے میں تجھے دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، بولو جی دو چیزوں کی، اب آپ اس وصیت کو نوٹ کر لیں جی، وَأَنَّهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ أَمْرُكَ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اپنے بیٹے سے کہ میں تمہیں دو وصیت کرتا ہوں، دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور دو چیزوں سے تجھے روکتا ہوں، دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور دو چیزوں سے، آپ بولا کریں بھائی، دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ فرمایا سنیے حکم کیا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے حکم کرتا ہوں امرکا بلا الہ الا اللہ، میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کا حکم کرتا ہوں، فإن السماوات السبع والأرضین السبع لوضعنا فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ لرجحت بہن، آپ نے فرمایا بھائی اگر ایک، کیونکہ 7 آسمانوں اور 7 زمینیں ایک ہتھیلی پر رکھ دی جائے، بولیے ایک ہے، یہ ہتھیلی انسان کی لے لیں یا ترازو کی لے لیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور فرمایا دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، تو بڑا تکڑا وظیفہ ہے نا۔ شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے سے ثابت ہے، صحابہ صفا کے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کلا فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے آپس میں کہا صحابہ نے ایک دوسرے کو کہ لگتا ہے حضور پاک کی کوئی سنت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے فتح رکی پڑی اور کافی دن گزر گئے، تو کہتے ہیں پتہ کیا تو ایک صحابی کی مسواک رہ گئی تھی، انہوں نے وہ مسواک کی اور یہ گھوڑے پہ چڑھے اور دیکھیے یہ نقشہ تھا، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہا تو دیواریں خود بخود گر گئی، تو اس میں بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ میں، یہ بچوں کو سکھائیں، خواتین کو سکھائیں، وہ گھر میں چلتی پھرتی وضو نہیں ہے پھر بھی پڑھ سکتی ہے، اللہ اجر پورا پورا عطا فرمائے گا۔ اچھا جی آگے سنیے، آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک بات اور سن لو، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقًا مُبْهَمَةً لَقَسَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ آپ نے فرمایا اگلی بات بھی سنو کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک گول حلقے میں بند ہوں تو اس دائرے کو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ توڑ دیں گے، یعنی وہ اس دائرے میں باندھے نہیں ہو سکتے، وہ بہت وسیع ہیں، ان کا دائرہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ ایک بار بھی کہو گے تو وہ تمہارے عمل کے ترازوؤں کو وزن سے بھر دے گا، اور والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، کہ اگر تم الحمدللہ کہو گے تو زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ سارا فاصلہ
تمہارے لیے ثواب سے بھر جائے گا۔ تو یہ دائرے میں آ سکتے۔ اور آگے فرمایا جی قال لا قال فهو ان يكون لاحدنا دابۃ يركبها۔ ہاں آگے آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ فإنها صلاة كل شيء، کہ بھائی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نماز ہے۔ بولو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نماز ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھنا کہ ہر چیز، یہی ہر چیز کی خوراک ہے، اللہ کا ذکر، نماز، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کی خوراک ہے۔ اچھا جی آگے پھر فرمایا کہ وہ انہا کا، اب جن چیزوں سے تجھے منع کر رہا ہوں وہ بھی سن لو۔ عن الشرکی والکبری، دو چیزوں سے منع کرنا تھا نا، پر میں بیٹے میں تجھے شرک سے منع کرتا ہوں اور تجھے تکبر سے منع کرتا ہوں۔ بولو جی تکبر سے، بھائی سارے ساتھی بولے نا۔ آگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ دو وصیتیں فرمائی اور یہ دو چیزوں سے منع کیا، شرک سے بھی منع کیا اور بولو کبر سے بھی منع کیا۔ تو فقلت او قیل، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ھذا الشرک قد عرفناہ، ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے، شرک کو تو ہم جانتے ہیں۔ فمل کبر، یا رسول اللہ یہ تکبر کیا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ شرک کا تو ہمیں، آپ کو پتہ ہے تو بولو، شرک کا ہمیں، یہ تکبر کے بارے میں بتا دو۔ تو اب توجہ کرنا، تو ساتھ ہی آگے یہ بات بھی پوچھ لی کہ یا رسول اللہ تکبر کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں، تو ہوا ان یکون لأحدنا حلۃ یلبسها، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، بولو اچھے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ قال لا، فرمایا یہ تکبر تو قال، وہ پوچھنے والا کہنے لگا فہو ان یکون لأحدنا نعلان حسنتان لہما شراکان حسنان، کیا اور ہم میں سے ہر بندہ اعلیٰ جوتی پہننا چاہتا ہے اور اتنی اعلیٰ پہننا چاہتا ہے کہ کوئی جوتی اس کے تسمے کے برابر بھی نہ پہنچے، کیا یہ شرک ہے؟ قال لا، فرمایا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دیا تو اچھی جوتی پہنو، اچھے کپڑے بولو، اچھے کپڑے، اچھی جوتی بھی پہنو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی شرک نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا قال یا رسول اللہ فمل کبر، تو پھر بتائیے نا کہ تکبر ہے کیا؟ قال صفح الحق، تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو قبول نہ کرنا، سچی بات کو قبول، سچی بات کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا وغمس الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، بولو جی لوگوں کو، یاد رکھو بھائی سچی بات کا انکار کرنے والا متکبر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا بھی۔ آگے حدیث نمبر 552، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا عبد العزیز عن زید عن عبداللہ ابن عمرو انہ قال یا رسول اللہ امن الکبر نحوہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی اگلی روایت ہے جس میں پوچھا تکبر کیا ہے، آگے وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنا دی، بولو یار، آگے وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اگلی حدیث ہے جی 553، حدثنا مسدد قال حدثنا یونس بن القاسم ابو عمر الیمامی قال حدثنا اکرمۃ بن خالد قال سمعت ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ عز وجل وہو علیہ غضبان، جو اپنے دل میں اپنے آپ کو عظیم جانے یا متکبرانہ چال چلے،
بعض لوگوں نے ویکھیا نا نو دولتی ہے نوی نوی دولت آئی ہوئے تے زمین تے پیر لگ دے وہ گڈی شڈی مل جائے. اللہ بخشے میرا ایک قریبی رشتہ دار تھا, اللہ نے اس کو یکدم ترقی دے دی, اور وہ تھا بھی میرا ہم عمر, فوت ہو گیا, اللہ اس کی بخشش فرمائے. سید آصف شاہ صاحب تھے, وہ ایسی ترقی لگی کہ ماشاءاللہ وہ کافی مالدار ہو گیا. اب میں جب بھی اس سے جاؤں ملنے تو کہتا تھا کہ یار تم میرے ساتھ ہی پلا بڑا ہے اور تو غریب رہ گیا, میں کہاں کا کہاں پہنچ گیا. میں اس کو کہتا تھا, میں نے اس کو ایک دن کہا یار میرا تیرا کوئی مقابلہ سی جڑا تو جت گیا ہے, اللہ دا تیرے تے فضل ہے, تو شکر کر اور میرے بارے دعا کر دے اللہ مینوں بھی کھلا رزق عطا فرمائے. باقی میں کیا کہ میں بھی بھوکا سوندا پر ایک تیری میری ٹکر سی جڑا تو جت گیا ہے, وہ جناب 3-4 مہینوں میں پھر زیرو پہ آ گیا بیچارہ. ایسا کوئی دھچکا لگا کہ وہ ہیرو سے زیرو میں آ گیا, تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو گیا, بھری جوانی میں فوت ہو گیا. اللہ اس کی بخشش فرمائے, اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. اونچی کہہ دو بھائی آمین. اچھا جی میرے معزز سامعین, اس حدیث میں کیا رہا ہے, جو اپنے دل میں اپنے آپ کو اونچا سمجھے. اے جڑا بول دے نہیں ہو یہ کی سمجھ کے نہیں بول دے ہو, کچھ چاہیے نہیں وہاں تو خدا کا خوف کرے بھائی, مسجد میں بیٹھے ہیں, حدیث کا ترجمہ بولو تاکہ یاد ہو جائے. جس سورت تے ڈنڈے پہن ہے نا جی, وہ اج بھی پڑھنے ہیں تو اللہ دی قسمیں نال ڈنڈے بھی یاد ہوندے رہے. جتھے قاری صاحب نے مارے ہیں نا وہ سبق اج بھی جدو پڑھنے ہیں تے وہ مار بھی یاد ہے. تانوں انشاءاللہ یہ بولنا یاد رہے گا اور قبر وچ کم بھی آئے گا. چپ جڑی یہ ماڑی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو اپنے نفس میں بڑا سمجھنا, اور کپڑوں کی وجہ سے سمجھنا, گھڑی کی وجہ سے سمجھنا, گاڑی کی وجہ سے, اپنے بڑے مکان کی وجہ سے, اس سے ذلیل بندہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ بڑا ہونے کی وجہ نہیں ہے. بڑا ہونے کی وجہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو گناہ چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لے, اللہ کے پیارے رسول کو راضی کر لے, قیامت والے دن اللہ اس کو بڑا بنا کے دکھائے گا. تو بھائی جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اور دوسرا کیا ہے کہ متکبرانہ چال چلے, تو فرمایا یہ اللہ کے ساتھ قیامت والے دن اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. قیامت والے دن سوچئے یہ کہاں جائے گا. آگے جی حدیث نمبر 556. حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ عن عبد العزیز ابن محمد عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مستکبر من اکل معه خادمہ ورکب الحمار بالاسواق واعتقل الشاة فجاء فحلبها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص تکبر کرنے والا نہیں ہے. ایسا شخص تکبر کرنے والا کون؟ فرمایا جس کا خادم اس کے ساتھ کھانا کھائے, جس کا نوکر اس کے ساتھ اتنے جا کے ویکو بانڈے ہی وکھرے کیتے ہیں, لیا نوکر والی پیالی کو غیر مسلم تھوڑا ہی ہے, مسلمان ہے بھائی. آپ کے برتنوں میں کھا لے گا تو کیا حرج ہو جائے گا. ہمارے قریبی رشتہ دار ہے, مجھے تو اب بڑا عرصہ ہو گیا ان کے گھر کبھی گیا ہی نہیں, اور پچھلے دنوں میں جانے لگا, بھاول نگر شہر میں ان کی کوٹھی چھوٹی ہے, میں جانے لگا تو مجھے میرے وہ باقی رشتہ داروں نے کہا بھائی نہ جائیں. میں کیا کیوں؟ کہنے لگے بھائی انہوں نے مہمانوں نے بانڈے ہی وکھرے رکھے ہوئے نے, اور اسی ایک ایک باری گئے تو جدو بانڈے وکھرے آئے نے نا اسی مڑ کے انہوں نے بوئے تھے, اور وہ انہوں نے قریبی رشتہ دار میرے بھی قریبی نے, انہوں نے کیا اسی تیرے جنازے بھی نہیں جانا. تو سوچئے یہ کتنا برا عمل ہے کہ کسی کی برتنی علیحدہ کر دینا. تو فرمایا وہ متکبر نہیں ہے جو نوکروں کو ساتھ کھلائے, اور فرمایا جو گدھے پر سوار ہو کر بازار چلا جایا کرے, جڑا کھوتے تے سوار ہے ہو جائے. اتنے لوگ ہوں سائیکل تے سوار ہونا تو ہی سمجھتے ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
وہ میں اتنے سائیکل رکھے 8-9 دن جاواں تے وہ قاری صاحب تسی سائیکل لے لے اگے قاری صاحب ہیلی کاپٹر تے پھردا ہے، سائیکل کی ہے بہت اعلیٰ سواری ہے. یہ پہلے دور دے بادشاہاں کولوں بھی کوئی نہیں سی جناب، وہ بیچارے کھوتے گھوڑے والے ہی سن. تو فرمایا گدھے پر سوار ہو کر بازار چلا جائے اور بکری کو خود باندھ کر خود دودھ نکال لے تو انشاءاللہ اس بندے میں تکبر نہیں ہے. کیا چھڑو سبحان اللہ، اللہ میں نے تو انہوں ان دے شامل فرمائے. اچھا جی، آگے جی حدیث نمبر 555. حدثنا موسیٰ بن بحر قال حدثنا علی بن ہاشم بریدہ قال حدثنا صالح یباع الاقصیۃ عن جدہ قالت رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ اشترى تمرا بدرہم فحملہ فی ملحفته فقلت له او قال له رجل. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو ہاں بھائی حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک درہم کی کھجوریں لی اور اپنے تھیلے میں ڈالی. تو میں نے یا کسی اور نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں دے دیں میں اٹھا لیتا ہوں، آپ ہمیں دے دیں کھجوریں میں اٹھا لیتا ہوں. تو آگے سے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص نے کہا کہ احمل عنکا یا امیر المومنین، اس وقت خلیفۃ المسلمین بھی آپ تھے، امیر المومنین تھے. اس نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیں میں کھجوریں اٹھاتا ہوں. قال لا، فرمایا نہیں بھائی، ابو العیالی احق ان یحملا، کہ جو بچوں والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا سامان خود اٹھا کے لے جائے. اب دیکھو بھائی مولا علی پاک میں کتنی عاجزی ہے. آگے حدیث نمبر 556. حدثنا عمر قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو اسحاق عن ابی مسلم ان الاغری حدثه عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی بشیء منہما عذبتہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اللہ کی تہبند ہوتی ہے. تہبند سمجھ رہے ہیں، یہ جو شلوار ہے چادر ہے اس کو جو باندھتے ہیں اس کو تہبند کہتے ہیں. تو عزت اللہ کی تہبند ہوتی ہے، بڑائی اوپر لینے والی چادر ہے اللہ کی. بولو بڑائی اللہ کی. جو ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، لہذا خود بڑا بننے کی کوشش ہے. ہاں کوئی اور آپ کو نیکی کی وجہ سے بڑا سمجھے تو کوئی حرج کی بات ہے، مگر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس صورت میں کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے یہ تو بالکل حرام ہے. اور سب سے خطرناک تکبر نیکی کا تکبر ہے. بولیے کس کا تکبر ہے جی؟ آخری حدیث آج کے درس کی وہ ذرا بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. حدیث نمبر 557. تو آج حدیث درس ہو گیا 551 سے لے کر 557 تک. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی ابو رواحۃ یزید بن ایہم عن الحیثم بن مالک الطائشی قال سمعت النعمان بن بشیر یقول، یہ حضرت نعمان بن بشیر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، یقول علی المنبر، یہ ممبر پر چڑھے. یہ نعمان بن بشیر وہ صحابی ہیں جو شہید ہوئے. تو پھر ان کے بیٹے کو حضور نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تیرا ابا بن جاؤں اور اماں عائشہ تیری ماں بن جائے، میری اہلیہ میری زوجہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور میں تیرا ابا بن جاؤں. تو یہ ہیں نعمان بن بشیر. انہوں نے ممبر پر کہا، اب یہ توجہ سے سنیے گا، قال ان الشیطان مسالیہ وفخوخا، کہ شیطان کے کچھ پھندے ہیں اور کچھ شیطان کی چالیں ہیں. بولو
کچھ شیطان کے نہیں، سارے نہیں بول رہے ہیں نا، تو پھندا تو تکڑا ہے شیطان دا کہ بولا بھی نہیں جا رہا. کچھ شیطان کے پھندے ہیں اور کچھ شیطان کے جال ہیں. جال وہ سنیے. وَإِنَّ مَثَالِيَ الشَّيْطَانُ وَفَخُوخَهُ، اور اس کے پھندوں میں سے ایک پھندا اور چالوں میں سے کچھ ایک چال یہ بھی ہے، البطر بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمتوں پر اکڑ جانا. پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، بڑا مکان آ گیا، تو یہ صاحب اکڑ گیا. بولو یہ صاحب، تو سمجھ لو شیطان کے پھندے میں پھنس گیا، شیطان کے جال میں پھنس گیا. اور فرمایا بھئی دوسرا شیطان کا پھندا اور جال یہ ہے، والفخر بعطاء اللہ، اللہ کی عطا پر فخر کرنا. اللہ کی عطا پر بڑیاں مارنیاں، اسی تے بھوک کدے ویکھی نہیں سمجھے ہو. ہمارا وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ میرا باپ بہت غریب تھا، اور اس کی بھتیجی صاحبہ کہتی ہے کہ میرا دادا بہت امیر تھا. والفخر بعطاء اللہ. اچھا جی، تیسرا جال اور تیسرا پھندا، والکبریاء علی عباد اللہ، کہ فرمایا اللہ کے بندوں پر اپنی بڑائی جتانا، اللہ کے بندوں پر اپنی جی میں بڑا بڑا ہوں، اللہ معاف فرمائے. وَاتِّبَاعُ الْهَوَاءِ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ، اور خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی کی غلامی کرنا. کیوں غلامی کرنا؟ کہ اس سے کچھ مل جائے، میرا مطلب پورا ہو جائے. تو خواہشات کے لیے بھی غلامی خدا کی چاہیے یا پیارے مصطفیٰ کی چاہیے. تو یہ بڑا کمال کی بات ہوگی نا جی. البطر بِأَنْعُمِ اللَّهِ والفخر بعطاء اللَّهِ والکبریاء علی عباد اللَّهِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَاءِ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ. یہ صحابی کا فرمان ہے اور یہ بھی حدیث ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر کی ہر صفت سے محفوظ فرمائے. اچھا یہ بڑے تکبر تو یہی ہے نا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کو نہ ماننا، یہ بڑا تکبر ہے نا. اس کی کچھ شاخیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ مجھے سلام کرے پر میں سلام، یہ تکبر کی شاخ ہے. اس سے بچو بھائی. جس مسلمان کو دیکھو پہلے سلام کر دو، اس کے کرنے سے پہلے کر دو. یہ سمجھنا کہ میں آؤں اور آپ کھڑے ہو جائیں، یہ اتنا بڑا تکبر ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں جاؤں اور یہ کھڑے ہو جائیں، یہ سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اگر آپ آئے ہیں، میں آیا ہوں، آپ نے بیٹھ کے سلام لے لیا تو کوئی حرج کی بات ہے؟ یا کہتے ہیں جی پیر صاحب آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. پیر صاحب کلا فتح کر کے آئے نے، کشمیر آزاد کرائی کھڑوتا ہے، آ گیا تو بہ جائے نا. اللہ نے گھر آیا ہے تو لوگوں کو کھڑا کس واسطے کر رہے ہو؟ ہاں کوئی اپنے لیے اپنے آپ کھڑا ہو جائے کسی بزرگ کے آنے پر تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ کوئی کہے بھی نا وہ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آ گئے، اپنے آپ کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ میں آؤں آپ ویسے کھڑے ہو جائیں اپنی طرف سے، آپ آئیں میں کھڑا ہو کے مل لوں اپنی طرف سے. آپ اور میں اگر خواہش رکھیں تو ٹھکانہ جہنم میں ہے. اور وہ پیر بھی جہنمی ہے جو سمجھے میں آؤں تو سارے کھڑے ہو جائیں. کس لیے کھڑے ہوں بھائی؟ تجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ کیوں کھڑے ہوں تیرے لیے؟ تو بھی تو انسان ہے نا، بیٹھ جا، یہ اللہ کا گھر ہے، تیرے استقبال کرنے کی جگہ یہاں بڑائی اللہ کی چلے گی، اللہ کے بعد سونے مصطفیٰ کی چلے گی. سبحان اللہ. کوئی روٹھ جائے اپنا قریبی بہن بھائی، اس میں یہ کہنا کہ یہ آئے تو میں آؤں گا، نہ آئے تو میں، یہ بھی تکبر کی شاخ ہے یا عاجزی کی؟ نہیں، جو آپ کا فیصلہ مان لیتے ہیں وہ تو چلا جائے یار. میرے نبی کریم نے فرمایا جو آپ سے صلح کرنے آئے اور آپ اس کو صلح نہ کریں، میں قیامت والے دن اس کو اپنے حوض کوثر کے قریب بھی کھڑا نہیں ہونے دوں گا. فرماؤں گا نکل جا، دبا جا، تو اسے اللہ کا بندہ معافی مانگنے آیا، تو نے معافی نہیں کیا. اب قیامت کا قرب ہے نا جی، یہ بدماشی بھی عروج پر ہے کہ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو اگلا اس کو معاف کرنے کو تیار ہے، الٹا اس کو بزدل سمجھتے ہیں. اس نے معافی مانگ لی، ڈر گیا، حالانکہ ڈرنے ورنے والی بات ہے. اچھا جی، تکبر کا ایک اور شعبہ ہے جو
تھوڑے سے مالداروں میں بہت زیادہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی آئے تو ان کو زیادہ خوشی، اور کوئی نہ آئے تو کہتے ہیں سانو پرواہ ہی کوئی نہیں. بے پرواہ صرف رب ہی سونا لگتا ہے، بندے بے پرواہ سجدے پرواہ رکھا کریں بھائی اپنے قریبیوں کی، دوست احباب کی. اور بھی بہت سارے تکبر کے شعبے ہیں، شاخیں ہیں. سلام کر رہا ہے کوئی اور ہم یوں کر رہے ہیں، جواب دینے کو تیار ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تکبر کی ہر شاخ سے محفوظ فرمائے، اونچی حق و آمین. اور اللہ عاجزی کا ہر شعبہ ہمیں عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.